ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ آکوپنچر کیا چیز ہے؟ جی بہت شکریہ ایک دفعہ پھر۔ بات ایسے ہے کہ میں پہلے آپ کی بات کو بڑھاؤں کہ آپ نے کہا کہ لوگ بہت ساری ادویات کھاتے ہیں اور اس کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہے، اور کچھ لوگ ادویات کی طرف سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا طریقہ ہو جس سے ادویات نہ کھانی پڑے۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری کے پیچھے دو بڑی وجہ ہوتی ہے، دو بہت بڑی وجہ ہے۔ ایک تو ہے غذا کا استعمال درست نہ ہونا، کم کھائے یا زیادہ کھائے یا بیلنس ڈائٹ نہ کھائے۔ دوسرا ہے ایکسرسائز، اس کی ورزش کا فقدان ہے، وہ ایکٹیو نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے سوسائٹی میں ایموشنل ڈس آرڈرز ہیں، انگزائٹی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، یہ ساری چیزیں بیماری کا باعث بنتی ہیں۔ اور جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، یہ مشینری ایک دم سے بیمار نہیں ہوتی، لیکن جب بیمار ہو جاتا ہے تو ہماری جو سوچ کا محور ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر اور اچھی سے اچھی دوائی کھائیں، جبکہ دوائی علاج کا ایک حصہ ہے۔ دوائی علاج کا ایک حصہ۔ آج کے تو جو یوتھ ہے یا جو آج کے جو ہمارے جنریشن ہے وہ تو دوائی کو ہی مکمل علاج سمجھتی ہے۔ یہ دوائی علاج کا حصہ ہے، اور یہ تمام کنونشنل سسٹم ہو یا الٹرنیٹیو سسٹم ہو، تمام جو سمجھدار ڈاکٹرز ہیں اب بھی جب دوائی دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایڈیشنل میئرز کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، چہل قدمی کرنی ہے، رات کو جلدی سونا ہے، لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ علاج کا ایک حصہ ہے، دوائی بھی علاج کا ایک حصہ ہے۔ اور بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے، اس میں دوائی کا رول ہی نہیں ہے، اس میں آپ اپنا لائف سٹائل ٹھیک کریں تو بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ لائف سٹائل؟ دیکھیں جی، ڈائبٹیز جو ہے ٹائپ 2، یہ آپ کا کھانا کھا کے بیٹھے رہنا، ایکسرسائز کا نہ کرنا، آپ کا ٹیبل ورک ہے تو آپ زیادہ کھاتے ہیں، یہ بھی اسی کے زمرے میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارا آپ کا اوور ویٹ ہونا، اوبیسٹی ہے، ٹھیک ہے، جوائنٹس کی پین تک ایون کئی اس سینس میں آ جاتی ہے، جب آپ اوور ویٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ یعنی لائف سٹائل ڈس آرڈرز بے شمار ہیں، اور جو جدید اس وقت میڈیکل سائنس ہے اور جو جدید دنیا ہے وہ لائف سٹائل کو چینج کرنے پہ ایمفیسائز کر رہی ہے۔ تو ایکچولی ہم بات یہ کر رہے تھے کہ دوائی علاج کا ایک حصہ ہے اور ایڈیشنل میئرز اختیار کرنے چاہیے، اور ایڈیشنل میئر میں بھی وہی بات ہے کہ آپ اپنی غذا کو درست کریں گے، غذا کے ساتھ آپ ایکسرسائز کو کریں گے، اور کوئی نہ کوئی ایڈیشنل تھراپی کے طور پہ کسی چیز کو کریں گے تو آپ جلدی کامیاب ہوں گے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ ایکوپنکچر کیا ہے۔ یہ ایکوپنکچر بیسیکلی ایک چائنیز طریقہ علاج ہے جس میں جلد کے مخصوص حصوں پر، مخصوص پوائنٹس پہ ہم نیڈل کو لگاتے ہیں، جس سے ریگولیٹری ایفیکٹس پیدا ہوتے ہیں اور انٹرنل جو ڈس ہارمونی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ تو ہے اس کی ڈیفینیشن۔ اب اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا یہ کیسے، یہ اصل میں ڈس ہارمونی ہوتی کیا ہے، کیسے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ابھی آپ نے بات کی کہ جلد پہ ایک مخصوص پوائنٹس ہوتے ہیں، کیا ان پوائنٹس کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کوئی طریقہ کار ہے، کیا چیز ہے؟ جی بالکل صحیح ہے۔ اصل میں آپ یہ سمجھیں کہ آلٹرنیٹیو پیتھی کا، یعنی ایلوپیتھی کے علاوہ جتنے بھی طریقہ علاج ہیں وہ سارے آلٹرنیٹیو پیتھی کہلاتے ہیں۔ اور آلٹرنیٹیو پیتھی میں 4-5 سسٹم ایسے ہیں جو ہول میڈیکل سسٹم جنہیں کہتے ہیں، جس میں طب ہے، ہومیوپیتھی ہے، ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ہے، آیورویدا ہے۔ یہ 4-5 موٹے سسٹم ہیں جو ہول میڈیکل سسٹم کہلاتے ہیں۔ باقی چھوٹے چھوٹے بایو انرجی سسٹم ہیں، انرجی سسٹم ہے، اس طریقے سے تھراپیز ہیں۔ تو یہ ہول میڈیکل سسٹم میں جب ہم جاتے ہیں تو ہر چیز کا علاج ممکن ہوتا ہے۔ تو تمام جتنے بھی آلٹرنیٹیو میڈیسن کے سسٹم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر ایک انرجی موجود ہے، ایسے ہی اس انرجی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہ ایسی انرجی ہے جو سیلف ہیلنگ ہے۔
قوت مدافعت آپ اس کو عرف عام میں قوت مدافعت کہہ لیتے ہیں، وائٹل لیکن فورس بھی ہے. ہاں جیسے ہومیوپیتھی والے اسے کہتے ہیں وائٹل فورس ہے، جی رکی والے اسے کہتے ہیں کہ لائف فورس ہے، لائف فورس ہے. چائنیز اسے کہتے ہیں چی ہے، جیپنیز اسے کی کہتے ہیں، یوگا والے ہیں اسے پرانا کہتے ہیں. تو بیسیکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر ایک ایسا انرجی سسٹم موجود ہے کہ جو ہم کو تندرست رکھتا ہے، اور اگر ہم بیمار ہو جائیں تو اس بیماری کو ٹھیک کرتا ہے. جیسے اس کی مثال ہے کہ آپ کو کٹ لگ گیا تو وہ کٹ کیسے ہیل ہو جاتا ہے؟ صبح اٹھتے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، چوری چھوٹی سی لگ گئی ہیل ہو گیا. کیسے ہیل ہوتا ہے؟ وہ آپ کے اندر ہی وہ انرجی موجود ہے جو اپنے اندر ہیلنگ پاور رکھتی ہے. وہ انرجی تمام سسٹم والے مانتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو آکو پنچر والے ہیں یہ بھی وہ مانتے ہیں، اسے وہ کہتے ہیں چی. ہماری باڈی کے اندر چی موجود ہے، اور اگر چی ہیلدی ہو یعنی وہ ایکٹیو ہو، بیلنس ہو، بنیادی طور پہ بیلنس ہو، توازن ہو اس میں، تو انسان تندرست ہے. اگر وہ چی عدم توازن کا شکار ہے تو انسان بیمار ہے. اکارڈنگ ٹو چائنیز. بلکہ یہ تمام جتنے بھی اور بھی سسٹم ہیں وہ یہی کہتے ہیں، اس کا لب لباب یہی ہے کہ وہ جو قوت مدافعت یا جو وہ چی ہے اگر باڈی میں موجود ہے تو بندہ زندہ ہے، اگر وہ بیلنس ہے تو تندرست ہے، اگر امبیلنس ہے تو بیمار ہے، اگر وہ چی نہیں ہے تو بندہ مر جاتا ہے. تو یہ چی ہے. اب وہ جو چی ہے جسم کے اندر گردش کر رہی، جسٹ لائک بلڈ. جی اب وہ بلڈ کی طرح جیسے گردش کر رہی ہے تو وہ گردش کے لیے اسے کو راستے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جو چائنیز والے یعنی یہ جو فلاسفی ہے وہ اس کے مطابق ہماری باڈی کے اندر وہ راستے موجود ہیں جس پہ وہ چی ٹریول کرتی ہے، ہر وقت وہ چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. ان جو مخصوص راستے ہیں ان کو چینلز کہتے ہیں. چینلز. اور جو چینلز کے اوپر آپ مثال لے لیں ریلوے اسٹیشن کی، کہ ریلوے اسٹیشن کا جو ٹریک ہے وہ چینل ہے، اس کے اوپر اسٹیشنز آتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بڑا اسٹیشن آتا ہے، کوئی چھوٹے اسٹیشن آتے ہیں. بالکل. جو بڑا اسٹیشن ہے اسے جنکشن کہتے ہیں، وہاں وہ گاڑی زیادہ دیر کے لیے رکتی ہے. اسی طرح اس چینلز کے اوپر پوائنٹس ہیں جہاں پہ انرجی چلتے کسی جگہ زیادہ سٹے کرتی، کسی جگہ کم سٹے کرتی ہے. تو اس کو ایک اور طریقے سے سمجھاتے ہیں. ہماری باڈی کے اندر آرگنز ہیں. جی. ان کی مثال یہ ہے کہ وہ آرگن اندر اس کی جڑیں ہیں، اور جو چینلز ہیں جو باڈی کے باہر چینلز ہیں، یعنی آرگن ہارٹ ہمارا ادھر ہے جی. لیکن ہارٹ کا چینل اس جگہ سے ہے. ٹھیک ہے جی. یہ چینل ہے ہارٹ کا، اندر ہے، روٹس اس کی اندر ہیں، اس کا تنا ادھر ہے. دل کا تنا سمجھانے کے لیے عام بندے کو کہ عام بندہ سمجھ جائے، تنا ادھر ہے اور اس کے اوپر جو پوائنٹس ہیں وہ پھل ہے، جیسے درخت کے اوپر پھل ہے. بالکل. تو یہ یعنی ہارٹ کی جو مینیفیسٹیشن ہے، ہارٹ کا جو باہر اللہ تعالیٰ نے نظام دیا ہے وہ چینل کے ذریعے دیا ہے، اور انہی کے اوپر پوائنٹس ہیں. ہم ان پوائنٹس کے اوپر جب نیڈلز لگاتے ہیں یا ان کو پریس کرتے ہیں تو وہ ریگولیٹری ایفیکٹ ہارٹ کے اوپر اندر جاتا ہے. تو اس طریقے سے وہ جو آپ نے کوشچن کیا ہے کہ پوائنٹس، مخصوص پوائنٹس ہیں، مخصوص راستے ہیں، اس میں چی گردش کرتی ہے. اور چی اگر کسی جگہ پہ زیادہ ہو جائے جی تب بندہ بیمار ہو جائے گا، اچھا کم ہو جائے تب بیمار ہو جائے گا، رک جائے تب بیمار ہو جائے گا. اس کا فلو بیلنس میں جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب انرجی کا زیادہ آنا انسانی جسم کے لیے فائدہ مند نہیں ہے؟ نہیں، یہ انرجی اس طرح نہیں ہے. دیکھیں کائنات میں ایک بات یاد رکھیں جی کہ ہارمونی سب سے بہت بڑی چیز ہے. توازن. اچھا، ہارمونی کا مطلب توازن. کیونکہ آپ نے 2 مرتبہ یہ ٹرم یوز کی، ہارمونی. توازن. اچھا. زندگی میں اعتدال. ٹھیک ہے ڈاکٹر. اگر ہم اس لفظ کو اور بریک کریں تو اعتدال. اگر اعتدال ہوگا تو وہ چیز ٹھیک ہے، افراط اور تفریط ہوگا تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو جو انرجی ہے وہ مخصوص چینلز میں سے گزرتی ہے. جی. بلکہ اس میں اور میں آپ کی دلچسپی کے لیے بات بتاؤں کہ جیسے
مخصوص کائنات میں ردمز چلتے ہیں، بالکل ردم چلتے ہیں، جیسے سولر کا ردم ہے، اسی طریقے سے یہ جو انرجی کا فلو ہے اس کا بھی ردم ہے۔ اس کے 12 آرگنز ہیں ہماری باڈی کے اندر، جو چائنیز فلاسفی کے مطابق 12 آرگنز ہیں۔ ان آرگنز میں ہر 2 گھنٹے کے لیے انرجی اسٹے کرتی ہے۔ اب یہ سمجھے کہ ایک انٹرنل آرگن اندر ہے، ایک اس کے درمیان والی جگہ ہے اور ایک ظاہر والی جگہ ہے۔ جیسے ہارٹ کی مثال ہم دے رہے ہیں، تو اگر اس جگہ انرجی چینج ہوتی ہے تو وہ اندر تک جائے گی، اندر سے چینج ہوتی ہے تو وہ باہر تک آئے گی۔ ہر چینل کے اندر 2 گھنٹے، یعنی ہر آرگن کے اندر 2 گھنٹے کے لیے انرجی اسٹے زیادہ دیر کرتی ہے۔ یعنی یہ ردم ہے، 24 گھنٹے کا ایک ردم ہے۔ جیسے 1-2 مثالیں دے دیتا ہوں، جیسے 3 سے 5 لنگ کا ٹائم ہے، یعنی لنگ میں انرجی اس وقت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ ہمارا تہجد کا ٹائم ہے۔ یہ لنگ جو ہے چائنیز کے مطابق یہ آپ کی امیونٹی کا منبع ہے، آپ کی قوت مدافعت کا منبع ہے۔ اچھا، اور اس میں لنگس میں اس وقت انرجی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو بریدنگ ہے۔ لنگ کے بعد جو ٹائم آتا ہے وہ لارج انٹسٹائن کا آتا ہے، 5 سے 7۔ اس وقت آپ کی باڈی کو ڈی ٹاکسیفائی ہونا چاہیے، آپ کا ایکسکریشن کا نظام صحیح ہونا چاہیے، یعنی باڈی سے تمام جو ایسے مادے ہیں جو انوانٹیڈ ہیں وہ ایکسکریٹ ہونے چاہیے۔ سر اس میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ لارج انٹسٹائن کا ٹائم ہے 5 to 7، تو ہمیں بریک فاسٹ کب کرنا چاہیے؟ بریک فاسٹ اس کے فوراً بعد ہے، اس کے بعد 7 سے 9 کا اسٹمک کا ٹائم ہے۔ اچھا، لیکن بہت سارے ڈاکٹر حضرات یہ بات کرتے ہیں کہ صبح ارلی مارننگ آپ کو بریک فاسٹ کرنا چاہیے، ہیلتھی بریک فاسٹ کرنا چاہیے کہ نہیں بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں ریسرچ اگر آپ اس کی ہسٹری میں جاتے ہیں تو یہ 4000 سال پرانا طریقہ علاج ہے، اور جو اس کی معلوم ہسٹری ہے وہ سمجھے 2500 سال پرانی معلوم ہسٹری ہے۔ تو یہ اس وقت سے ردم چل رہے ہیں۔ اگر آپ غور کریں، اپنا ایک آدمی اپنی ایک بیلنس لائف گزار رہا ہے، تو یہ وہ ٹائم ہوتے ہیں جس وقت آپ کا یہ سارا اس وقت لارج انٹسٹائن پہ زور ہوتا ہے۔ بلکہ اس میں میں پڑھ رہا تھا، کچھ لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی، یعنی اس کو پیشنٹس کو دیکھا، تو اس میں یہی دیکھا کہ دمہ جو سب سے زیادہ دمے کے پیشنٹ ہاسپٹلس میں آتے ہیں وہ صبح 3 سے 5 کے دوران آتے ہیں، اور اسی طرح ہارٹ کے جو ٹائم ہے اس کے دوران انہوں نے پیشنٹ، یہ ڈیٹا ہمیں آبزرویشن میں ملتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات ابھی ذہن میں آ رہی ہے، آپ نے کہا کہ 3 سے 5 کے درمیان دمے کے مریض آ رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ لنگ کا جو انرجی کا ٹائم ہے 3 سے 5 ہے، انرجی اس کی پیک لیول پہ جائے گی تب جا کے اس کو دمے کا اٹیک آئے گا۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جو آرگن ویک ہے اس میں جب آپ ایک دم سے انرجی ڈالیں گے تو وہ کام نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ اس حوالے سے بات ہے۔ اور اگر آپ اپنی لائف سٹائل کو سیٹ کر لیں، آپ اپنی باڈی کو 5 سے 7 میں ڈی ٹاکسیفائی کریں، اس کے بعد اسٹمک کا ٹائم ہے، اس طریقے سے یہ پورا ایک 24 گھنٹے کا سرکل ہے جی۔ تو یہ ایک اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ اصل میں ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ہے جی، اس کا حصہ ہے ایک آکوپنکچر۔ تو اگر آپ اس کو اپناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں لائف میں ان کی لائف لمبی، زندگیاں لمبی ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی جو چائنیز طریقہ علاج ہے وہ پریونشن پہ بلیو کرتے ہیں، وہ ٹریٹمنٹ کی بجائے پریونشن پہ بلیو کرتے ہیں۔ اچھا، بلکہ ان کے جو قدیم جو ڈاکٹرز تھے نا، وہ ان کے ڈاکٹرز کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب فیملی لگی ہوئی ہے، جب وہ فیملی تندرست ہے تو ڈاکٹر کو پیسے دیتی ہے، ویکلی یا منتھلی جو بھی ان کا سسٹم ہے۔ جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو پیسے بند ہو جاتے ہیں ڈاکٹر کو۔ صحیح، نتیجہ کیا ہے کہ ڈاکٹر ہر اس فیملی کے پاس جو اس کی فیملی یا جو اس کے پیشنٹس ہیں ان کو موسم کے لحاظ سے پہلے جا کے آگاہ کرتا ہے، اب آپ گرم کپڑے نکال لیں، اب آپ نے یہ چیز کھانی، اب یہ نہیں کھانی، یہ پریونشن ہے۔ تو وہ پریونشن پہ بلیو کرتے تھے، یہ ان کا قدیم سسٹم ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری آپ نے بات بتائی ہے کہ ڈاکٹر ادھر صحت مند ہونے کے پیسے لیتا، بیمار ہونے پہ پیسے ہی نہیں لیتے، ادھر تو آج پوری دنیا میں کچھ اور ہی سین چل رہا ہے۔ بس یہ میں نے ان کو بتایا، ان کا قدیم جو سٹائل تھا وہ یہی تھا جی،
تو اس ابھی حوالے بھی ایسا ہی ہے. ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ ان کا جو پرانا ہم نے پڑھا ہے اچھا تو اس میں یہی تھا کہ وہ اس وقت پیسے ان کے بند کر دیتے تھے جب بیمار ہو جاتے، جب وہ تندرست ہوتے تو پھر پیسے شروع ہوتے. نتیجہ کیا ہے کہ وہ پریونشن پہ، یعنی ان کی بیسک فلاسفی میں پریونشن کو اوپر زیادہ اہمیت ہے بجائے ٹریٹمنٹ کے. جی بیمار ہی نہ ہونے دیں، بالکل ایسا. بندے کو بیمار ہی نہ ہونے دیں. بیمار. ڈاکٹر صاحب آکو پنچر کی ہسٹری کیا ہے؟ ہسٹری کے بارے میں اصل میں اگر میں کہوں کہ دنیا کا سب سے قدیم جو علاج ہے وہ آکو پنچر ہی ہے. کیسے؟ کہ جب پرانے زمانے میں لوگ، جب کوئی دوائی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، بیمار ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ وہ دباتے تھے. دباتے تھے. ٹھیک ہے، وہ دبانے سے انہیں ریلیف ملتا تھا. تو یہ دبانا ایکچولی ان میریڈینز پہ تھا، ان چینلز پہ تھا. گریجولی صدیوں کے تجربے سے وہ چینلز کا اور خاص پوائنٹس کا پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ اگر یہ چیز ہو تو یہاں سے دبایا جائے تو یہ ہوتا ہے، یہ ہو تو یہاں سے کیا جائے یہ ہوتا ہے. بلکہ جو آکوپنچر کی جو ہسٹری ہے اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو پتہ اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے قصبے ہوتے تھے اور واریئرز ہوتے تھے جو اپنے علاقے کی جنگ لڑتے تھے. تو ایک جو واریر تھا اسے سر درد رہتی تھی. جی. تو وہ سر درد کے حوالے سے اس نے مطلب اس وقت کے جو سیانے بندے تھے، جو اس وقت کے حکیم کہہ لیں، ڈاکٹر کہہ لیں، ان سے بڑا علاج علوج کروایا لیکن اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا. مین وائل جنگ ہو گئی. جب جنگ ہوئی ہے تو اسے تیر لگا اس جگہ پہ. اچھا. یہ اکوپنچر کا ایک مخصوص پوائنٹ ہے جسے LI4 کہتے ہیں. LI4 کیا ہوتا ہے؟ مطلب اصل میں تو جو چائنیز نیم ہے وہ ہوگو ہے اس کا. اچھا. لیکن جب ویسٹرن میں یہ آیا، وہ بھی میں آپ کو ہسٹری بیان کرتا ہوں، تو اس وقت پوائنٹس کے نام رکھ دیے. اچھا اچھا. چینل کا نام رکھ دیا، یعنی LI کا مطلب ہو گیا کہ لارج انٹسٹائن. لارج یہ جو چینل ہے ہمارے لارج انٹسٹائن سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یعنی لارج انٹسٹائن کی مینیفیسٹیشن اس جگہ پہ ہے، ہے. اور اس کے اوپر جو پوائنٹس ہیں وہ پھل کی طرح، جیسے میں نے مثال دی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سر درد کے لیے بھی بڑا زبردست، یہ بلکہ سر درد نہیں، جدید جو میڈیکل سائنس ہے اس نے اسے اینالجیزک افیکٹ کا سب سے بڑا پوائنٹ یہی اینالجیزک افیکٹ کا ہے. اب بھی اگر کسی کو سر درد ہو تو خالی ایسے اس کو دبا لے، اس کو بس. ہاں، یہ ہوگو کو دونوں سائڈ پہ دبائے. اچھا. یہ ہاں جی، یہ دیکھیں کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان، یہ دیکھیں اگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو جی ہاتھ کو ایسے پریس کرے تو جو ہائیسٹ جو پیک بن رہی ہے نا، جی جی پیک ہے، یہ والا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ ہے، یہ میرا ادھر یہ دنیا میں اس یعنی آپ کی باڈی میں سب سے زیادہ جو پین کو ختم کرنے والا پوائنٹ یہ ہے. جی. اب وہ بیسیکلی اکوپنچر کیا کرتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر ہی آپ کی ایسی میڈیسن پروڈیوس کرتا ہے جو سیلف ہیلنگ کرتی ہے. سیلف ہیلنگ. تو یہ بیسیکلی ہم یہاں سے چی کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، انرجی کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. تو یہ پوائنٹ ہے. جب اس کو تیر لگا جی تو اس نے دیکھا تیر نکالا گیا، ظاہر زخم تھا، وہ ہیل ہوا، تو اس نے حیرت انگیز طور پہ دیکھا کہ اس کی سر درد ٹھیک ہو گئی ہے. صحیح. تو اس نے اس سیانے کو جا کے کہا کہ میری سر درد ٹھیک ہو گئی، آپ سے ٹھیک نہیں ہوئی. اس نے کہا کیسے ہوئی؟ اس نے کہا تیر لگا اس کے بعد ٹھیک ہو گئی. اب وہ سیانے نے کہا کہ اب کسی کو سر درد والا آئے گا تو میں اسے ٹھیک کروں گا. اب وہ کوئی سر درد والا اس کے پاس گیا، اس نے چاقو سے زخم کر دیا. تو اس طریقے سے یہ پوائنٹس جو ڈسکور ہوئے ہیں، چینلز ڈسکور ہوئے ہیں، اس لیے آپ اس کو بلا شبہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا قدیم ترین علاج ہے. ٹھیک ہے. قدیم ترین اب اس میں سے علاج ہوگا کہ قدیم ترین دیکھیں، سب سے پہلے کبھی بھی کوئی بندہ بیمار ہوا ہوگا تو اس نے کیا کیا ہوگا؟ دبایا ہی ہوگا نا. جی ایسے تو دبایا کس جگہ پہ تھا؟ انہی چینلز پہ تھا، انہی پوائنٹس پہ تھا. یہ اس لیے اس حوالے سے ہم کر رہے ہیں. اس کی جو قدیم ہسٹری میں، جیسے یہ میں نے کہا 4000 سال پرانا ہے، باقی اس کا 2500 سے ہمیں ملتی ہے جو تاریخ ملتی ہے. تو یہ شروع میں پتھر کی نیڈلز تھی. اچھا. پھر گریجولی یہ ڈیولپ ہوتا اس کی میٹل نیڈلز آ گئیں، تو یہ ڈیولپ ہو گیا. تو جہاں تک
یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ 70s میں آیا. 70 میں. ہاں جی. پاکستان میں یہ 70s میں آیا جب صدر نکسن جو تھا وہ چائنا کے دورے پہ گیا تو انہوں نے دکھایا کہ لوگوں کی آپریشن ہو رہے ہیں تو کوئی انیستھیزیا نہیں دیا ہوا. اچھا. خالی آپ کو پنچر پوائنٹ لگائے ہوئے ہیں اور آپریشن ہو رہے ہیں تو پیشنٹ باتیں بھی کر رہا ہے. اچھا. بے ہوش نہیں ہے, باتیں کر رہا ہے. تو یہ انہوں نے کہا یہ کیا ہے, انہوں نے کہا یہ بھی ہماری ایک چیز ہے. وہاں سے پھر یہ جب آیا تو یہ آپ سمجھیں کہ دنیا کا سب سے تیز رفتار سائنٹیفیکلی جو ماننے کی طرف رجحان ہے نا, وہ آکوپنچر ہی ایک طریقہ علاج ہے جس کو سائنس جس کی طرف متوجہ ہے. جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کے ایویڈنس گریجولی کہ کیسے یہ پین کو کیسے ختم کرتا ہے, گیٹ کنٹرول تھیوری ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا جی. اسی طریقے سے موٹر گیٹ کنٹرول تھیوری ہے. مختلف تھیوریز اس میں بتائے گی کہ یہ کیسے پین کو مینیج کر رہا ہے. تو یہ اس طریقے سے یہ دنیا کا تیز رفتار ترین ہے. لیکن اب یہ تھا کہ وہاں پہ نام جو استعمال ہوتے تھے وہ اپنے ناموں سے پوائنٹوں کے نام ہیں جو ادھر سمجھنا مشکل تھا. تو اس کو انہوں نے آرگن کے نام پہ چینلز کے نام رکھے جی, اور چینلز کے اوپر جو پوائنٹوں کے نام ہیں ان کو نمبرز دے دیے. نمبر دے دیے. اس لیے LI4 ہے. اس وجہ سے بھی یہ دنیا میں بہت تیزی سے پھیلا ہوگا کیونکہ چائنیز تو ہر بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے. ہاں نہیں, انہوں نے جب ویسٹرن نے دیکھا ہے کہ اٹ ڈز ورک, یہ کام کرتا ہے. زبردست. مثلا اگر آپ کسی بندے کو پرابلم ہے, پین ہے, یہ دنیا میں سب سے زیادہ پین کے حوالے سے مانا جانے والا پین مینجمنٹ. پین مینجمنٹ جی. مسکولر اسکیلٹن ڈس آرڈر میں اس کا سب سے زیادہ رول ہے. فالج, لکوا, اس طرح کے پیشنٹ, شیٹک پین ہے. ہاں جی. فزیو تھراپی سے بھی زیادہ یہ افیکٹو ہے. دیکھیں فزیو تھراپی ایک علیحدہ سائنس ہے جی, اس میں کچھ پوائنٹس کو ٹریگر کیا جاتا ہے. وہ بھی اکوپنکچر کے پوائنٹ ان کے اپنے ہیں. اچھا, ان کے اپنے ہیں. وہ مسلز اور نرو کے حساب سے ان کے پوائنٹس ڈیفائن ہیں اور وہ کچھ ٹریگر پوائنٹس ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ باڈی میں جو ٹریگر پوائنٹس ہیں. لیکن یہ تو بالکل اسپیسیفک ہے. یہ سمجھیں کہ پوری جو بیس ہے نا آکوپنچر کی, وہ آپ کا چینل کو پہچاننا ہے کہ چینل گزر کہاں سے رہا ہے, اس کے اوپر پوائنٹس کیسے ہیں. اور سب سے زیادہ جو آکوپنچر کی لٹریچر میں ہمیں ملتا ہے وہ چینلز کے اوپر ہی ملتا ہے کہ چینل کہاں سے گزرتا ہے, اس کی ڈیٹیلز ملتی ہیں. یہ اس حوالے سے ہے. تو باقی اس کی قدیم ہسٹری سے یہ جب ترقی کرتے ہوئے اب اس نے بلکہ بہت ساری جدید اس کی شکلیں آ گئی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بیسک فلاسفی بتا دیں, اکوپنچر کی بیسک فلاسفی کیا ہے؟ دیکھیں جو چائنیز ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے کائنات کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور کائنات پہ جو اصولوں کا اطلاق ہوتا ہے وہی انسان کے اوپر ہوتا ہے. ان کی بیسک فلاسفی یہ ہے کہ مین از اے پارٹ آف یونیورس. وہ میکرو یونیورس ہے اور انسان مائکرو یونیورس ہے. ہوتا کیا ہے کہ ان کی بیسک تھیریز ایک تو یہ ہے کہ ین یانگ ہے. ین یانگ ہے. وہ ین یانگ یہ کہتے ہیں کہ دو جو چیزیں ہیں اپوزٹ ہیں لیکن کمپلیمنٹری ہیں. اس سے پہلے جو ارسطوٹل کی فلاسفی تھی, یعنی ویسٹرن فلاسفی جسے آپ کہہ لیں ابھی بھی, وہ یہ کہتی ہے کہ اپوزٹ چیز ہے. یعنی یہ میز اپوزٹ چیز نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میز گول ہے یا گول نہیں ہے. اچھا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں اپوزٹ ہوں لیکن کمپلیمنٹری ہیں, یعنی ایک دوسرے کے بغیر وہ مکمل نہیں ہو سکتا, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اچھا. نہ وہ زیادہ مطلب وہ ان میں سے کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا ہے, وہ ہاں جی ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے, کمپلیمنٹ کرتے ہیں. ہوں گی اپوزٹ لیکن کمپلیمنٹ ہے. جیسے دن رات. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے جسم میں یہ والا حصہ, یہ والا سائڈ فرنٹ, یہ فرنٹ کو. اسی طریقے سے جیسے موسم ہے ان میں, جیسے یعنی زندگی کے ہر شعبے میں ین یانگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دو اپوزٹ چیزیں, مرد ہے عورت ہے, پانی ہے آگ ہے, یہ ساری اپوزٹ چیزیں ہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے, اس کے بغیر مکمل. جوڑا نہ کہہ دیں, جوڑا آسان, اگر بالکل یہی کانسیپٹ ہے. اچھا, کہ ہر چیز جوڑے میں ہے. ہاں جی, ان کا کانسیپٹ ان کی فلاسفی ہے جی تاؤ کی.
تاؤ ایک یعنی الٹیمیٹ پاور ہے جی جس نے دو انرجی پیدا کی، ین دو انرجی ہے. ین اور یانگ، یہ دو انرجی پیدا کی. اچھا اور یہ جو دنیا میں مادہ تھا وہ 5 ایلیمنٹ کی شکل میں تھا، جیسے ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے. جی اس نے اس مادے کو ارینج کر دیا ان دو قوتوں نے. تو بیسیکلی وہ ین یانگ کی قوت سے 5 ایلیمنٹ جب ارینج ہوئے تو یہ کائنات بن گئی. تو اب اس کو سادہ لفظوں میں سمجھا جائے تو ان کی ایک تو جو تھیری ہے یعنی ین یانگ کا قانون ہے، تو ین یانگ کے مطابق کائنات جو ہے یعنی جو ہر کائنات میں ہر چیز جوڑے کی شکل میں ہے، اور وہ جوڑے اپوزٹ ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، یعنی ایک دوسرے کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوسری ان کی تھیری ہے 5 ایلیمنٹ کی، کہ 5 ایلیمنٹ یعنی 5 چیزیں ہیں جس سے پوری کائنات مل کے بنی ہے، اور یہ 5 ایلیمنٹ آپس میں ایک خاص سیکوینس سے جڑے ہوئے ہیں. یہ آپس میں ایک دوسرے کو پروڈیوس بھی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں. ان کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک ریلیشن شپ ہے کہ یہ 5 ایلیمنٹ ایک دوسرے کو، جیسے یہ جو واٹر ہے وہ ووڈ کو پیدا کر رہا ہے. اچھا یہ چائنیز تھیری ہے. ہاں وہی 5 ایلیمنٹ، واٹر جو ہے ووڈ کو پیدا کر رہا ہے، تو ووڈ تو بے مہار ہو جائے، پیدا ہی ہوتی جائے. تو لیکن کیا کر رہا ہے، جو میٹل ہے وہ ووڈ کو کنٹرول کر رہا ہے، کاٹ دیتا ہے، وہ کاٹ دیتا ہے. اس لیے ووڈ ایک بیلنس میں، وہی وہ توازن میں ایک ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ووڈ جو ہے وہ فائر کو پیدا کر رہی ہے، تو فائر تو قابو ہی نہ آئے، تو واٹر جو ہے وہ فائر کو کنٹرول کر رہا ہے. اس طریقے سے پورے 5 ایلیمنٹ کا میکانزم ہے. ڈاکٹر صاحب میں ادھر ایک بات آپ کی سمجھ پایا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ایکسیس کر جائے گی جب، تو جو اس چیز کو یعنی کہ ڈاؤن کرنے والا ہے، اس کی ایکسیس کو کم کرنے والا جو ایلیمنٹ ہے، اس کو اگر ہم ٹریگر کر دیں تو پھر. ہاں جی ایسا ہی ہے. وہ پوری اس کی تھیری ہے کہ 5 ایلیمنٹ کیسے کام کر رہے ہیں، کون سی چیز بڑھ رہی ہے، کون سی چیز کم ہو رہی ہے، اور ایلیمنٹ لنک ہیں ہمارے انٹرنل آرگن سے. اب وہ میں یہ آپ کو یہی بات بتا رہا تھا، وہ کہہ رہے کہ کائنات جو ہے اس پہ جو قوانین کا اطلاق ہوتا ہے وہی انسان پہ ہوتا ہے، کیونکہ کائنات ایک میکرو کاسمک ہے اور انسان جو ہے مائکرو کاسمک ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہیون کی انرجی ہے، ارتھ کی انرجی ہے. تو بیسیکلی یہ جو قوانین ہے، چی کا ہو گیا، ین یانگ کی تھیری ہو گئی، اور 5 ایلیمنٹ کی تھیری ہو گئی، اسی کو انہوں نے انسان پہ اپلائی کیا اور پھر میڈیکل میں لے گئے. اور میڈیکل میں لانے سے کیا ہوا ہے کہ جیسے ووڈ ایلیمنٹ ہے، انہوں نے کہا ووڈ ایلیمنٹ میں جوڑے ہوں گے 2 آرگن کے. جی. تو 2 آرگن کون سے ہیں؟ لیور اور گال بلیڈر. اسی طریقے سے فائر ہے ایلیمنٹ ہے، فائر ایلیمنٹ میں بھی جوڑے ہوں گے ہارٹ اور اسمال انٹسٹائن. جوڑے کے ساتھ، جوڑے کے حساب سے آرگن کے بھی جوڑے ہیں، ایلیمنٹ کے یعنی بھی ہر چیز میں ین یانگ ملے گی جی، اور وہ 5 ایلیمنٹ کا ٹچ ملے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہماری باڈی جو ہے وہ بھی ین یانگ ہے. لیفٹ سائڈ ین ہے، رائٹ سائڈ یانگ ہے. ٹھیک ہے. فرنٹ ین ہے. ساری چیزیں کمپیریٹیو ہے. فرنٹ جو ین ہے، بیک یانگ ہے جی، اپر یانگ ہے، لوور ین ہے. اس طریقے سے ہمارے آرگنز بھی ایلیمنٹ کے حوالے سے ڈیوائڈ ہیں. ہماری جو انرجی ہے، سائڈ ہے جسم کی، اور آرگنز ہیں 5 ایلیمنٹ اور ین یانگ کے حساب سے سارے ڈیوائڈ ہیں. سر ینگ یانگ، ان میں پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی کون سی ہے؟ ہاں جی، اصل میں اس کانسیپٹ کو آپ یہ سمجھ لیں، فائر جو ہے وہ یانگ ہے. فائر یانگ ہے، ایک مثال سے آپ سمجھ لیں. اور جو واٹر ہے وہ ین ہے. ٹھیک ہے. یہ پراپرٹیز ان کی سمجھ لیں. تو اسی طریقے سے جو میل ہے وہ یانگ ہوگا، فیمیل ین ہوگی. لیکن یہ ساری چیزیں کمپیریٹیو ہے. جیسے بکرے کا گوشت جو ہے وہ یانگ ہے، مرغی کا گوشت ین ہوگا. لیکن گائے کا گوشت کے بکرے کے گوشت سے مقابلہ کریں گے تو گائے کا گوشت یانگ ہو جائے گا اور بکرے کا گوشت ین ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں آپس میں ایک کمپیریٹیو ہے، باؤنڈ ہے مطلب. لیکن ین اور یانگ کا مطلب یہی ہے، ایک پازیٹیو ہے، پازیٹیو آپ اس سینس میں یانگ کہہ لیں،
اور نیگیٹو کہہ لیں، میل جو ہے یانگ ہے، فیمیل جو ہے یہ لیکن وہ پازیٹیو نیگیٹو کو بڑا چھوٹا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے، اس لیے کمپلیمنٹری یہ ہے ان کی بیسک فلاسفی۔ وہ ہیومن باڈی پہ بھی یہ ساری چیزیں اپلائی کر رہے ہیں، آرگن وائز اور 5 ایلیمنٹ اور ین یانگ اور چی کے حساب سے اپلائی کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ جو ان کی فلاسفی ہے، وہی جو کائنات کی فلاسفی ہے وہی ہماری باڈی پہ بھی لاگو کر رہے ہیں، باڈی پہ لاگو کر کے ہی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس لائن میں کیسے آئے؟ آپ کو کیسے خیال آیا کہ آکوپنچرسٹ بن جاؤ، آکوپنچر سیکھوں؟ یہ جبکہ یہ طریقہ علاج چائنیز ہے، اپنے پاکستان میں ہومیوپیتھی بھی ہے، ہربل بھی ہے، ایلوپیتھی بھی ہے اور فزیو تھراپی بھی ہے، اور یہ سارے طریقہ علاج موجود ہونے کے باوجود بھی آپ نے کیوں آکوپنچر کو ہی کیوں چوز کیا؟ ہاں جی، اصل میں بات یہ ہے کہ میں آلٹرنیٹیو میڈیسن کر رہا تھا 91 سے 1999 میں ڈاکٹر اینٹن جے سوریا سری لنکا کے، ڈاکٹر پروفیسر سر ڈاکٹر اینٹن جے سوریا میرے استاد سری لنکا کے، وہ پاکستان آئے، وہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے۔ وہ آپ سمجھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے انہوں نے MBBS اور روماٹولوجی میں اسپیشلائز کیا تھا، اس کے بعد آکوپنچر کیا، ہومیوپیتھی کی، اور دنیا کے بے شمار علوم انہوں نے سیکھے۔ ان کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ رشیا میں آلٹرنیٹیو میڈیسن کا سینٹر تھا، پوری دنیا کا رشیا میں تھا۔ اچھا، وہاں سے وہ اٹھا کے سری لنکا میں لے آئے، اور سری لنکا میں انہیں پروٹوکول ملتا تھا ان کے پرائم منسٹر کا۔ اچھا، یعنی کارنامہ ہے۔ چائنا جہاں سے آکوپنچر نکلا ہے، وہ چائنا کے بندے سری لنکا میں اس سے ڈگری لینے آ رہے ہیں، یہ اس بندے کا کارنامہ۔ وہ بندہ ایسا بندہ تھا کہ جو آپ کی زندگی کو تبدیل کرتا، وہ ٹریگر کرتا تھا۔ تو وہ 1999 میں پاکستان میں آیا، تو میرے ایک دوست، ان کی بھی وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے مجھے انسسٹ کیا کہ آپ نے لازمی آنا، وہ 4 دن کا ٹور ہے تو آپ نے ہمارے ساتھ آنا۔ تو میں تو آکوپنچر نہیں مجھے پتا تھا کیا ہے، لیکن وہ 4 دن میں نے ان کے ساتھ گزارے، جو ڈاکٹر اینٹن صاحب کے ساتھ، تو اس میں کوئی 400 پیشنٹ بھی انہوں نے دیکھے، اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ کھڑا رہا۔ کوئی اور بھی اسٹوڈنٹ تھے آپ کے ساتھ؟ وہ ہاں بہت بڑا تھا، پورا ایک گروپ تھا۔ ہاں گروپ تھا جی، 8-10 اسٹوڈنٹ تھے، جس میں میں بھی ایک ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں تو آکوپنچر نہیں جانتا تھا۔ لیکن اب آپ کی ایج کتنی تھی؟ یہ میں بتا رہا ہوں 1999 کی بات۔ نہیں، آپ کی ایج کتنی تھی؟ بس دیکھ لیں، آپ حساب لگا لیں اس سے۔ تو اس وقت انہوں نے جب یہ پیشنٹس کو ٹھیک کیا، 400 پیشنٹ، 400-500 کے قریب، کیونکہ 4 دن وہ لگاتار پیشنٹ دیکھتے تھے، صبح سے شام تک جب بھی ٹائم ملتا تھا۔ تو وہ پیشنٹس دیکھنے کے دوران پریس کانفرنسز کیے، ڈاکٹرز کے ساتھ سیمینار کیے، اور انٹرویوز دیے پاکستان میں بہت سارا۔ تو اس کے دوران انہوں نے یہ بتایا کہ میں روماٹولوجسٹ بھی ہوں، باقی بھی سارے شعبے جانتا ہوں، آکوپنچر جانتا ہوں، ہومیوپیتھی جانتا ہوں۔ ہومیوپیتھی پہ ان کی بڑی لاجواب کتاب ہے، آکوپنچر پہ دنیا سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ان کی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے ہاتھی کو جو دیکھا ہوا ہے، پورا ہاتھی دیکھا ہوا ہے۔ اچھا، یعنی اندھے تھے نا کوئی، تو انہوں نے کہا جی ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ تو وہ اندھوں کو جا کے ٹچ کیا انہوں نے ہاتھی کو، جس نے اس کی ٹانگ کو پکڑا اس نے کہا جی جسٹ لائک پلر ہوتا ہے ہاتھی۔ کسی نے پوچھ کو پکڑا تو اس نے کہا جی جسٹ لائک سنیک ہے، یا سونڈ کو پکڑا تو اس نے کہا، کسی نے کان کو پکڑا تو اس نے کہا جسٹ لائک فین ہے، باڈی کو ٹچ کیا اس نے کہا جسٹ لائک ماؤنٹین ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے ہاتھی سب طرف سے دیکھا ہے، یعنی ایلوپیتھی بھی جانتا ہوں، ہومیوپیتھی بھی جانتا ہوں، آکوپنچر بھی جانتا ہوں، ہاں جی، اور یہ سارے سسٹم میں نے کیے اور اس میں بہت بڑا نام کیا۔ تو انہوں نے کہا یہ دنیا کا بیسٹ ٹریٹمنٹ آپ ہومیوپیتھی دوائی کے ساتھ آکوپنچر کریں، اس سے اچھا علاج کوئی نہیں۔ اچھا، تو یہ انہوں نے جب پیشنٹ دیکھے تو حیرت انگیز طور پہ ایک شخص کو نظر نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ بتائیں کتنی انگلیاں ہیں، تو ایسے تو اس کو پتہ نہیں چلا، تو ہلکا ہلکا مطلب دھندلا سا تھا۔ تو انہوں نے چند نیڈلز لگائیں
تو نیڈل لگانے کے بعد اسے انگلیاں نظر آنی شروع ہو گئی، یعنی کافی بہتر ہو گیا. تو میرے لیے بڑی اسی وقت نیڈل لگائیں. تو اسی طریقے سے ایک اسٹرکچرل پرابلم تھی کسی بندے کو، وہ کافی اریکٹ ہو گیا. اس طریقے سے وہ بے شمار ہم نے چیزیں وہاں دیکھیں. تو میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ سیکھنا چاہیے. تو پھر اس کو میں نے باقاعدہ طور پہ سیکھا. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب میرے پہلے استاد تھے، پھر ڈاکٹر شہزاد انور صاحب میرے دوسرے استاد ہیں. تو ان سے بہت کچھ ہم نے سیکھا. تو اب اللہ کا شکر ہے جی کہ اس کو ہم جیسے جیسے سیکھنا شروع کیا تو یہ بڑا زبردست چیز ثابت ہوئی، آپ کو ڈیلی لائف میں بڑا کام آتا ہے. وہ کیسے ڈاکٹر صاحب؟ ڈیلی لائف میں دیکھیں، اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ اس کی بیسک جو فلاسفی ہے نا ڈائگنوسس کی، جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو باہر والا ہے نا، ایکسٹرنل ریفلیکٹ دا انٹرنل، یعنی اندر کی جو چیز ہے آپ کے باہر سے وہ نظر آتی ہے. کیونکہ انسان کا یہ شروع سے یہی بات رہی ہے کہ کوئی بھی جو شخص ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. جب شروع میں انسان ایکس رے نہیں تھے، چیزیں نہیں تھیں، تو اندر انسان کے کیا، تو وہ اسی وقت دیکھ پاتا تھا جب وہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی جانور نے مار دیا تو اس وقت کو اندر چیز نظر آ گئی. یا جو آدم خور لوگ تھے اس وقت بندے کھاتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اندر اناٹمی کیا ہے، اندر کیا کیا چیزیں ہیں. تو یہ شروع سے انسان کی کوشش رہی ہے کہ انسان کے اندر جو چیز ہے وہ باہر سے ہمیں کیسے پتہ چلتی. جیسے حکیم آنکھیں دیکھ کے کہتا ہے جی جگر یرکان ہو گیا ہے، ناخن دیکھ کے کہتے ہیں، چہرے کی رنگت دیکھ کے کہتے ہیں. یہ کیا ہے کہ آؤٹر ریفلیکٹ دا انر، یہ ان کا پہلا اصول ہے. اور دوسرا ان کا یہ ہے کہ جو پارٹ آف باڈی ہے وہ ریپرزینٹ ہول باڈی. اچھا، جیسے آپ کا کان ہے تو یہ آپ کی پوری باڈی کو ریفلیکٹ کرے گا. زبان ہے یہ پوری باڈی کو ریفلیکٹ کرے گی. چہرہ ہے یہ پوری باڈی کو ریفلیکٹ کرے گا. ہاتھ ہے یہ پوری باڈی کو ریفلیکٹ کریں گے. پاؤں ہے یہ پوری باڈی کو ریفلیکٹ کریں گے. تو یہ ان کی بیسک فلاسفی ہے. تو اس میں شروع میں جب بھی یہ ریفلیکشن کا اصول کو استعمال انہوں نے دو بیسک پرنسپل کیے، اس میں یہی دیکھتے تھے کہ انسان کے جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے اور چہرے سے کیسے پتہ چلے گا. جیسے کوئی شخص بہت زیادہ سرخ رنگت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا جو فائر ایلیمنٹ ہے وہ ایکسیس ہے. ٹھیک ہے نا، موٹی سی بات ہے. اور اس کے ساتھ سویٹنگ شروع ہو گئی تو اس کا مطلب فائر ایلیمنٹ پکا ایکسیس ہے. فائر ایلیمنٹ کا مطلب کیا ہوگا کہ ہارٹ کا ایشو آ گیا. اسی طریقے سے جو انٹرنل آرگن ہے وہ آپ کے ایکسٹرنل سینس آرگن سے جڑے ہوئے ہیں. لیور آپ کے آنکھیں لیور سے جڑی ہوئی ہیں، کان آپ کے کڈنی سے جڑے ہوئے ہیں، ناک آپ کے لنگ سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ آرگن بھی سینس آرگن بھی جڑے ہوئے ہیں. تو اب ان میں کوئی نمایاں چیز کی تبدیلی آتی ہے تو ہم وہ اس سسٹم کے تحت قبل از وقت ڈائگنوزز میں یہ ہیلپ فل ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی طریقہ علاج کی پریکٹس کر رہے ہوں تو اس کی بیسک فلاسفی کو ضرور پڑھیں، وہ آپ کی ڈائگنوزز میں ہیلپ کرتی ہے. چائنیز طریقہ، ہاں یہ ٹی سی ایم کی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اب بھی یہ جو ایکس رے ہے، ایم آر آئی ہے، بلڈ ٹیسٹ ہیں، یہ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں یہ بیسیکلی اندر ہی جھانکنے کے لیے ہیں نا کہ انسان کے اندر کیا ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اب وہ ٹیسٹ جب سامنے بھی آ جاتے ہیں، رپورٹ سامنے بھی آ جاتی ہے، تو جو ڈاکٹرز ہوتا ہے وہ پیشنٹ کا کلینیکلی معائنہ کرنے کے بعد ٹیسٹوں کو کوریلیٹ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. خالی رپورٹس کے اوپر بندے کے لیے کوئی حکم جاری نہیں کرتے. اس کے وائٹل سائن دیکھے جاتے ہیں. وائٹل سائن کے بغیر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہر بندے کو سیکھنا چاہیے. اس کی کم از کم بیسک فلاسفی کو وہ آپ کی میڈیکل پروفیشن میں آپ کے لیے بڑی کارگر ہے. ویسے بھی آپ نارمل حالات میں دیکھتے ہوں گے کہ ٹخنوں پہ اگر سوج آ گئی آپ کہتے ہیں یار آپ کے کڈنی خراب ہے. جی چہرہ سوجا ہوا تو کہتے ہیں یار کہیں آنکھیں کے نیچے ہے تو گردے دیکھیں، گردے چیک کریں. تو اس طریقے سے یہ کلر کے ساتھ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. آپ کا گرینش کلر چہرے پہ زیادہ نمایاں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب لیور میں کہیں گڑبڑ ہے. آرگنس کے کلر کے ساتھ بھی اٹیچ ہے. کلر کے ساتھ بھی اٹیچ ہے. ہاں جی، پوری اس کے پیچھے پوری ایک فلاسفی ہے، ڈائگنوزز ہے.
سر آکوپنچر جدید میڈیکل سائنس کے مطابق کیسے کام کرتا ہے؟ اب یہ دیکھیں اسی وجہ سے اس نے سب سے زیادہ دنیا میں ترقی کی ہے کہ جب یہ پتہ چل گیا کہ ڈز ورک، پین مینجمنٹ میں پوری دنیا میں اس کو ایک کمپلیمنٹری آلٹرنیٹیو میڈیسن کے طور پہ اپنایا جاتا ہے. کنونشنل میڈیسن کے ساتھ لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو کیسز میں پین نہیں ہوتی جو آپ جائیں، مسکولر اسکیلٹن ڈس آرڈر میں، انگزائٹی، ڈپریشن، اس طرح کے ڈس آرڈرز میں پوری دنیا میں اکوپنچر کو اہمیت دی جاتی ہے. اس میں جو سائنٹیفکلی ایک سادہ طریقے سے آپ کو بتایا جائے تو باڈی کے اندر ایک نروس سسٹم ہے جو کام کرتا ہے، جی ٹھیک ہے جی، اور دوسرا آپ کے اینڈوکرائن گلینڈز ہیں جو کام کرتے ہیں. تو اکوپنچر بیسیکلی آپ کے جو ہے آپ کا نروس سسٹم، جس میں آٹونومک نروس سسٹم پرٹیکولرلی اس پہ جا کے جب کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ اینڈوکرائن گلینڈز پہ کام کرتا ہے، تو وہ آپ کی باڈی کے اندر ہی وہ میڈیسن پروڈیوس ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ہیل کر دیتی ہیں. ویسے بھی انہوں نے جب یہ اس کی اوپر جب تجربات کیے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ جو ہمارے پوائنٹس ہیں وہ انرجیزک افیکٹ رکھتے ہیں، سیڈیٹیو افیکٹ رکھتے ہیں، ہومیوسٹیٹک افیکٹ رکھتے ہیں، امیون انہانسنگ افیکٹ رکھتے ہیں. یہ پوائنٹس بھی اسی طریقے سے موٹر ریکوری افیکٹس رکھتے ہیں. تو یہ موٹر ریکوری ایفیکٹ جیسے فالج وغیرہ میں بہت زیادہ، تو یہ پوائنٹس ہیں جب ان کو ٹریگر کیا جاتا ہے، اسٹیمولیٹ کیا جاتا ہے ود نیڈلز، یا ایون آپ ہاتھ سے بھی کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کی باڈی کے اندر وہ سارے ہارمونز نروس سسٹم اور اینڈوکرائن سسٹم کی مدد سے پروڈیوس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے اندر میڈیسن، آپ کی سیلف ہیلنگ میڈیسن آپ کی باڈی ہی پروڈیوس کرتی ہے، جس سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح اسی کا مقصد ہے کہ یہ پرماننٹ کیور ہے. کیوں سر جب پوائنٹ ٹریگر ہوتا ہے باڈی کے کسی اسپیسیفک پوائنٹ پہ تو کوئی ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں؟ یہی تو میں بتا رہا ہوں. کون سا ہارمون ریلیز یہ ہوتا ہے؟ ایک نہیں ہے، یہ اینڈوکرائن گلینڈ کے تحت جتنے بھی ہارمونز ہیں مختلف جگہ پہ، ہاں مختلف جگہ پہ مختلف ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. یعنی آپ نے جو اگر آپ کا کوئی ریپروڈکٹیو سسٹم کا مسئلہ ہے تو وہ ٹیسٹ مطلب وہ جو ہارمونز ہیں ٹیسٹسٹرون وغیرہ کیسے پروڈیوس ہونے ہیں. اگر آپ کا وہ ہے یعنی آپ کے سیڈیٹیو ہارمونز کیسے پروڈیوس، یہ ہارمونز ہی سارے، وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ نروس سسٹم اور اینڈوکرائن سسٹم یہ دونوں کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، جس سے ہارمونز اور مختلف جو سیکریشنز پیدا ہوتی ہیں جو کہ آپ کی باڈی کو ہیل کرتی ہیں، جو ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے جو بھی چینل کے پرابلم یا اس آرگن کے یا اس نروس سسٹم. جی اس کے حساب سے وہ پوائنٹس لگائے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایستھما کا علاج آکوپنچر میں کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ جو ہم آکوپنچر کی طرف جب بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کی فلاسفی ہے، ٹھیک ہے جی. وہ جو سانس کا ایشو ہے وہ سارا لنگ سے پرٹین کرتا ہے. ٹھیک ہے. لنگ کا مطلب ہے کہ میٹل ایلیمنٹ. لنگ کا کپل آرگن ہے لارج انٹسٹائن. ٹھیک ہے. اب لنگ جو ہے وہ اگر ایکسیس ہو جاتا ہے، سانس پھولتا ہے، تو اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ فائر ایلیمنٹ کرے گا. تو بیسیکلی ہم نے اس لنگز کو ان پوائنٹس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے جس سے اس کا وہ استھما ٹھیک ہو جائے. یعنی تھراپیوٹیکلی نام سے نہیں بلکہ اس آرگن کو یا اس ایلیمنٹ کو جس میں ڈیفیشنسی یا ایکسیس ہے اس کے پیٹرنز ہیں، اس پیٹرنز کے مطابق کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ دمے کا مطلب کافی اس میں ہمیں ریزلٹس ملتے ہیں. ویسے اس کے لیے ایک تو میں بتا دیتا ہوں، پوائنٹس بتا دیتا ہوں، وہ اگر آپ کریں تو عام بندہ وہ کر سکتا. ہاں جی. ایک تو اس میں یہی سب سے اہم پوائنٹ جو میں نے بتایا تھا رین 17، اس کو اگر آپ ڈیلی اسٹیمولیٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا امیونٹی سسٹم بہتر ہوگا. دوسرا اگر آپ یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے اس کو کرتے ہیں تو یہ آپ کی جو چیسٹ کیج ہے نا اس کو کھلا کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی
اس کے پیچھے تو میکانزم بڑا ہے، یہ GB21 ہے، لیکن آپ کی چیسٹ کیج کو یہ بڑا کرتا ہے. یہ ہارٹ کے لیے بڑا اچھا ہے، لنگس کے لیے اچھا ہے. تو یہ دو کریں. تیسرا جو پوائنٹ ہے آپ کا، آپ ہاتھ ایسے کریں جی اور یہ جس جگہ پہ آ کے آپ کی انگلی رکتی ہے نا، جی اس جگہ کو آپ ایکٹیویٹ کریں. ویسے آپ تمام اپنے ہاتھوں کا پاؤں کا ڈیلی مساج کریں. ہاتھوں کا پاؤں کا مساج اگر ڈیلی کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے، اسپیشلی پاؤں کو، ہاتھوں کو، ٹھیک ہے، اگر آپ مساج کرتے ہیں، یہ ایریے کا مساج کرتے ہیں، یہ دیکھیں نا، یہ جو زندگی کی لائن ہے، زندگی کی لائن کے اوپر والے حصے کا مساج کرتے ہیں. یہ زندگی کی لائن ہے. یہ زندگی کی لائن نہیں ہوتی، یہ سمجھانے کے لیے. یہ ایریا آپ کے لنگس اور ہارٹ کو یہ اس کا مساج کریں تو اس سے آپ کو ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا. لیکن ظاہر ہے پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے آپ پراپر ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے، وہ پورا آپ کا میکینزم بنائے گا اور اس کے مطابق. عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب بندہ پہاڑ چڑھتا ہے، ہائکنگ کرتا ہے، تو ایک صحت مند بندے کو ابھی سانس پھول رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آکسیجن کی جیسے جیسے ہائٹ پہ جاتے ہیں آکسیجن کی کمی ہوتی جاتی ہے. تو کوئی ایسا پریشر پوائنٹ بتا دیں ان بھائیوں کے لیے جو کہ ہائکنگ کرتے ہیں، پہاڑوں پہ جانے کا شوق ہے، یا ان کو جاگنگ کا یا رننگ کا شوق ہے، ٹھیک ہے، یا ایسی ایکٹیویٹی کرنے کا شوق ہے جس میں سانس پھولتا ہے، ٹھیک ہے، چڑھ جاتا ہے، جلدی سانس چڑھ جاتا ہے، تو تاکہ وہ اسی وقت، وہ بجائے کہ اس وقت پسینے بھی آ رہے ہیں، انسان کا برا حال ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیا ایسا پوائنٹ وہ اپنے جسم پہ پریس کرے، کون سی ایسی جگہ پریس کریں کہ وہ ان کی بریتھنگ نارمل ہو جائے؟ نہیں، بات تو اس میں یہ ہے کہ کوئی سیر کرنے جاتا ہے پہاڑ پہ تو یہ ایک دن کا کام تو ہے نہیں، یہ آپ کو اپنی ایکسرسائز لائف میں شامل کرنی ہے. ویسے اس کا ایک اسی سے بات یاد آ گئی، ہمارے ایک دوست تھے، وہ اکوپنکچر جانتے تھے، اس وقت ہم نہیں جانتے تھے. جی تو انہوں نے یہ والا جو میں نے پوائنٹ بتایا نا، یہاں پہ وہ ایسے ایسے کرتے جائیں تو وہ جو سانس چڑھ رہی تھی ان کی بہتر ہو جاتی تھی. یہ ایک پوائنٹ اچھا ہے. اگر آپ چڑھ رہے ہیں، تھکاوٹ ہو گئی ہے، یہ پوائنٹ اچھا ہے. یہ ایک دو پوائنٹس ہیں، آپ ان کو اگر کرتے ہیں تو آپ کو ایڈ تو مل جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کے عادی نہ ہوں تو آپ کہیں جی مجھے کوئی ایسا کریں. اسٹمک 36 ایون بڑا اچھا پوائنٹ ہے. LI10 بڑا اچھا پوائنٹ ہے. یہ پوائنٹس ایسے ہیں جو آپ کی، اگر آپ کو فٹیگ ہو، آپ کو تھکاوٹ ہو، ویکنیس ہو، یہ اسی وقت اس کو رفع کر دے. اسٹمک 36 اسپیشلی، یہ اس کا مطلب اس پوائنٹ کا ہے کہ 3 میل اور، یعنی اگر کوئی بندہ تھک کے بیٹھ گیا ہے، اسٹمک 36 کو اگر ایکٹیویٹ کرتا ہے تو وہ 3 میل اور چل سکتا ہے. اس کے پوائنٹ کے بارے میں یہی ہے، اس کا نام کا مطلب یہی ہے. نام کا مطلب. اچھا، آپ نے کی ابھی بات سے یہ بھی مجھے ایک بات معلوم ہے کہ ہر پوائنٹ کا نام کا مطلب بھی ہے. ہاں، ان کا چائنیز نام کا ہر پوائنٹ کے نام کا مطلب ہے. ہم نے تو ان کو خالی چینل کا نام اور نمبروں سے دے دیا ہے. تو یہ اسٹمک 36 کا مطلب ہے یہ کہ یہ 3 میل اور چل سکتے ہیں. ہاں، یعنی 3 میل اور چل. سر، کیا اکوپنکچر جسم پر ہی کروایا جا سکتا ہے یا جسم کے علاوہ کوئی آرگن پہ بھی اسپیسیفک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو مہربانی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو ہمارے انٹرنل آرگنز ہیں ان میں جو آپس میں انٹر لنک اور انرجی فلو ہے وہ جسم کے اندر ہو رہا ہے، اور اس کے درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں وہاں پہ بھی یہ انرجی فلو ہو رہا ہے. اور تیسری چیز ہے ہماری اسکن، جس کے اوپر بھی وہ انرجی فلو ہو رہا ہے. آپ نے نیڈل جو دیکھی ہوگی، یہ نیڈل کے اوپر ایسے سے بنا ہوتا ہے، پرنکل ایسے بنا ہوتا ہے. وہ بیسیکلی جب ہم نیڈل لگاتے ہیں تو ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ یہ یونیورس سے جو انرجی ہے اچھا وہ اس کے ذریعے اس میں داخل ہوگی. اچھا، اس کا یہ مطلب. تو یہ اگر اسکن پہ ہم ٹریٹ کرتے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس آرگن کی مینیفیسٹیشن ہمارے ہاتھ یا پاؤں پہ ہے، تو اس جگہ کو جب ہم اسٹیمولیٹ کرتے ہیں انٹرنل آرگن ہمارا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ انٹرنل آرگن ایکٹیویٹ ہو جاتا تو بندہ ٹھیک ہو جاتا. تو یہ جو اکوپنکچر ہے وہ اندر تو جسم کے اندر تو کیا نہیں جاتا ہے، یہ تو سطح کے اوپر ہی پوائنٹ لگائے جاتے ہیں. ہاں، اس میں
جو آکوپنچر میں ایک نئی، جیسے میں نے کہا تھا کہ آؤٹر ریفلیکٹ دا انر اور پارٹ ریپرزینٹ دا ہول. ہاں ٹھیک ہے. جیسے ہمارا کان ہے ہمارے پورے جسم کو ظاہر کرتا ہے. ہمارا یہ کان کی شیپ ایسی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، یہ الٹا پڑا ہوا. تو یہ کان کے اوپر سارے پوائنٹس ہیں، کان کے اوپر ہی پوری باڈی ہے. اسی کے اوپر سیڈ سے، نیڈل سے، پریس نیڈل سے، مختلف نیچرل سیڈ سے یا آرٹیفیشل کو چیزوں سے ہم پریس کر دیتے ہیں. تو یہ کان پہ ہی سارا علاج ہو جاتا ہے. اچھا. یعنی وہ جسم کے باقی حصوں پہ نیڈلز نہیں لگانی، صرف کان پہ. اسے کہتے ہیں اوریکولر تھراپی. اوریکولر. اسی طریقے سے جو زبان ہے وہ ڈائگنوزز پرپز کے لیے زیادہ دیکھی جاتی ہے. زبان کا جو سائڈیں ہیں وہ ہمیں لیور، گال بلیڈر کا پتہ دیتی ہے. زبان کی ٹپ جو ہے وہ ہمیں ہارٹ کی کنڈیشن کا پتہ دیتی ہے. زبان کا پچھلا حصہ، اگلا حصہ، درمیان والا حصہ، پورے انٹرنل آرگن کی ہمیں نشاندہی کرتا ہے. چہرہ ہے. لیکن کان کے اوپر علاج کے لیے ہم نیڈلز یا سیڈز یا کچھ بیڈز لگائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہاتھ ہے، پاؤں ہیں. تو یہ ہاتھ اور پاؤں پہ بھی آپ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں باڈی کا. یہ بھی آکوپنچر کی ایک شکل ہے. اس میں بلکہ تھوڑی سی اور جدت کی ہے انہوں نے کہ کورین پروفیسر نے اس میں جو کیا ہے اس کو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ آپ سجوگ کریں. یعنی ہاتھ اور پاؤں پہ ٹریٹمنٹ کریں. تو وہ پوری باڈی کا ٹریٹمنٹ صرف ہاتھ کے اوپر ہے. یعنی وہ باڈی جو ہے آپ کی وہ ایسے ہے جیسے یہ سر ہے، یہ گردن ہے، یہ دو بازو ہیں، یہ دو ٹانگیں ہیں، یہ آپ کے جسم کا پچھلا حصہ ہے، یہ اگلا حصہ ہے. تو وہ اسی پہ وہ نیڈلز یا سیڈز یا کلر یا اس میں انٹیگریٹ کر دیا نا انہوں نے، میگنیٹ تھراپی، سیڈ، کلر تھراپی. تو یہاں وہ پوائنٹ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. وہ بھی ایسے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جیسے آپ کی باڈی کے اوپر ہم پوائنٹس کو لگاتے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے، لیکن انٹرنل کسی آرگن پہ جا کے نیڈل نہیں لگائی جاتی. یہ ایکسٹرنلی ہم سرفیس کے اوپر ہی نیڈل لگانے کو آکوپنچر کہتے ہیں. سر نیڈل سے بات چل رہی، نیڈل کی، ہاں سوری، اسکل آکوپنچر. یہ اسکل کے اوپر، خالی کھوپڑی کے اوپر بھی الگ سے آکوپنچر ہوتا ہے. سر نیڈل کی بات چل رہی ہے تو نیڈل کا فیئر تقریباً آلموسٹ ہر بندے میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں نیڈل لگانے سے کیا درد ہوگی، کتنی درد ہوگی. مجھے بتائیں کہ کتنی کو درد ہو سکتی ہے نیڈل لگانے سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہوتی ہے نا انجیکشن کی نیڈل، یہ اس سے تقریباً 10 گنا باریک ہوتی ہے. 10 گنا باریک ہے؟ ہاں اس سے. ٹھیک ہے جی. اور ڈپینڈ کرتا ہے لگانے والے کے ہاتھ پہ بھی. تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا فیل تو ہوتا ہے، لیکن وہ انجیکشن والی درد نہیں ہوتی. کتنا کو فیل ہوتا ہے سر؟ آپ سمجھ لیں کہ کچھ پوائنٹس ایسے ہیں باڈی کے جس پہ ڈیفینیٹلی فیل ہوگا. کچھ ایسے نہیں فیل ہوگا. اب لگانے والے کا وہ کہتے ہیں نا ہاتھ اس کا وزنی ہے، اس کا نرم ہے. انجیکشن بھی آپ لگواتے ہیں تو کسی سے انجیکشن لگتا ہے تو زیادہ نہیں پتہ چلتا، کسی سے زیادہ چلتا ہے. اسی طرح آکوپنچرسٹ کا بھی ہاتھ ہے. کئی پوائنٹس ایسے ہیں جن پہ ہم نیڈل انسرٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ نہیں پتہ چلتا، لیکن کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پہ پیشنٹ کو سورنیس کا، ہیوینیس کا احساس ہوتا ہے. ڈسٹینشن ہو سکتی ہے، سورنیس ہو سکتی ہے، ہیوینیس ہو سکتی ہے، ہلکی پھلکی مطلب اسے پین کا احساس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے افیکٹس ہمیں کیا ملتے ہیں؟ ہمیں اس سے نتیجے میں اس کی پین ختم ہو سکتی ہے، موٹر ریکوری ہو سکتی ہے. یہ سارے اس کے افیکٹس مل سکتے ہیں، لیکن ہلکا پھلکا فیل ہو سکتا ہے. باقی یہ فوبیا جیسے میں آپ کہہ رہے ہیں نا، تو یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ جو جدید دور آ گیا ہے وہ اس چیز کو کہہ رہا ہے کہ نیڈل نہ لگائیں. لیزر آپ نے کہا ہے کہ لیزر ہے، میگنیٹ ہے. ہاں میگنیٹ لگ سکتے ہیں، کلر لگ سکتے ہیں، لیزر ہے. یعنی لیزر تو دیکھیں نا آپ بالکل نیڈل کی جگہ ریپلیسمنٹ کر سکتے. پریشر ہے، پریشر ہے، یہ پریشر آپ کو پریشر اسے کہتے ہیں، اس کا نام ہی ہے. اس کے علاوہ جیسے وہ میں نے جیپنیز کہا ہے کہ وہ آپ کے خالی چینلز کے اسپیشلی کمر کے اوپر وہ اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں نیورونز کو. اسی طریقے سے آپ اس میں بلکہ تھوڑی سی میں بات اور بتاتا ہوں کہ ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن بنیادی طور پہ 4-5 چیزوں کا مجموعہ ہے.
جس میں ان کے سر فہرست ہے ہربل میڈیسن، ہربل چائنیز ہربل میڈیسن، چائنیز ہربل، دوسرا اس میں آکوپنچر ہے، آکوپنچر ہے، تیسرا اس میں چی گونگ یا تائی چی ان کا ایکسرسائز کا سسٹم ہے، اس کے علاوہ مساج ہے، ان کا ریمیڈیل مساج ہے، اس کے علاوہ ڈائٹ تھراپی ہے۔ یہ 4-5 چیزوں کا پورے مجموعے کا نام TCM۔ تو جو ان کے ملکوں میں پریکٹس ہوتی ہے وہ ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ڈاکٹر ہوتا ہے، تو وہ یہ بعض اوقات کسی ایک چیز کو، کسی 2 کو یا 5 چیزوں کو سائملٹینیسلی اپلائی کرتا ہے، صحیح پیشنٹ کے اوپر اپلائی کرتا ہے، پھر پیشنٹ جا کے کیور ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم صرف آکوپنچر سے وہ رزلٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے لیمیٹیشنز آ جاتی ہیں۔ اس لیے پاکستان میں یہ طریقہ علاج کامیاب بھی نہیں ابھی اس لیے ہوا۔ مطلب میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ظاہر ہے اویئرنیس اس میں وہ نہیں آئی، دوسرا یہ اس میں صرف چونکہ نیڈلز کو بیس بنا کے جب کیا گیا، اب تو نیڈلز کے بغیر نیڈل لیس آ گیا، تو اس میں لوگوں کو تھوڑا سا فیئر بھی کم ہوا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ پیکج تھا TCM کا، تو یہ ہم نے بیچ میں سے ایک چیز اٹھائی ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بھی ایک اس کی وجہ ضرور ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھا گیا ہے کہ ایک سیشن آکوپنچر کی جو آکوپنچرسٹ ہیں وہ بہت زیادہ چارج کرتے ہیں، کیا یہ وجہ نہیں ہو سکتی کہ اس ٹریٹمنٹ کے بہت زیادہ عام نہ ہونے کے پیچھے یہ بھی وجہ ایک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، اس میں جیسے آج کل ہیپیٹائٹس اور بہت ساری اور ڈیزیزز ہیں، تو اس میں سب سے پہلے تو جس جگہ نیڈلز لگائی جائیں تو وہ جگہ آپ کی صحیح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کم از کم AC تو ہو نا موسم کے لحاظ سے، جی، تاکہ سویٹنگ نہ ہو۔ جی، پھر یہ ہے کہ جب نیڈلز لگیں گی تو جو نیا ہم تو جو کرتے ہیں اور وہی ٹرینڈ کرتے ہیں کہ نیڈلز ڈسپوزیبل استعمال کی جاتی ہیں، ونس یوز کی پھینک دی، تو اس میں ظاہر کاسٹ آئے گی۔ تو کچھ ظاہر ہے کہ اس کے شعبے میں جو لوگ آئے ہیں تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کا کاسٹ زیادہ ہونا بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں اویئرنیس اس میں اگر زیادہ آئے اور اس کو اگر ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کے ساتھ ملا کے آپ ان کو تھوڑا سا، جیسے یہ میں نے آپ کو پریشر پوائنٹس کچھ بتائے ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، صحیح چینلز کو اسٹیمولیٹ کیا جائے، تو اس سے ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال پھر اب ذہن میں آیا ہے کہ ہجامہ بہتر ہے یا آکوپنچر؟ دیکھیں میں کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک الگ سسٹم ہے، یہ ایک الگ سسٹم ہے، لیکن اگر دونوں میں سے ہم نے کسی پیشنٹ نے پین مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی ٹریٹمنٹ لینا، دونوں میں سے کون سا ٹریٹمنٹ افیکٹو ہے، موسٹ افیکٹو ٹریٹمنٹ؟ دیکھیں میں ظاہر ہے میں ہجامہ کرتا نہیں، جی، تو میں اس حوالے سے آپ کو بتا نہیں سکتا، تھوڑا سا مشکل سوال ہو گیا آپ کے لیے۔ نہیں مطلب سیدھی بات ہے، انٹرنیشنلی جو ہے پین مینجمنٹ کے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو بڑے نمبر پہ ہے نا وہ آکوپنچر، لیکن وہ ہجامہ والے اپنا دعویٰ کرتے ہیں، نہیں آکوپنچرسٹ اپنا دعویٰ کرتے ہیں، اب پیشنٹ بیچ میں یعنی کہ ڈگمگا گیا ہے، وہ کنفیوز ہو گیا کہ آیا ہم کدھر جائیں؟ نہیں دیکھیں کیا فائدہ ہجامہ کروانے سے اور کیا فائدہ کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ مزے کی بات بتاؤں، جی، جو پیشنٹ ہے وہ انٹائرلی پیشنٹ کی مرضی ہوتی ہے کہ اس نے کہاں سے ٹریٹمنٹ کرنا، ٹھیک ہے، اور وہ کس جگہ سے مطمئن ہے، ٹھیک ہے، اٹ ڈپینڈ اپون پیشنٹ۔ پھر یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور ہمیں ڈاکٹر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی پیتھی میں جو بھی ہم پیتھی کر رہے ہیں اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، بالکل، ہم کیا کر سکتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا نہیں کر سکتے۔ ادھر تو فوکس کیا جاتا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں، ہاں نہیں، ہمیں یہ پہلے سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا نہیں کر سکتے۔ جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پیشنٹ جو میڈیسن ہی اس کا حل ہے تو اس کو میڈیسن کی طرف ریفر کر دینا چاہیے۔ جی، وہ مسکولر اسکیلٹن ڈس آرڈر اور پین مینجمنٹ میں آکوپنچر زیادہ اچھا رول پلے کرتا ہے، اور کسی جگہ پہ آپ اسے ایڈیشنل تھراپی کے طور پہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ میڈیسن لے رہے ہیں، وہ پیشنٹ ایسا کرونک ہے، اسے اور زیادہ مسائل ہیں، مسلسل ہائپر ٹینشن ہے، دوائی کھا رہا ہے، شوگر ہے، تو اس کو ہم زیادہ یہ کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہیلپنگ سپورٹیو بیسٹ سپورٹیو ٹریٹمنٹ کے طور پہ وہ کام کر سکتا ہے۔
باقی رہ گیا اس کی فلاسفی جامعہ کی ڈیفرنٹ ہے، جی وہ اپنی فلاسفی کے حساب سے کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ سہولت جو جدید جو ترقی ہوئی ہے اس میں نے بتا دیا کہ اب نیڈل لگانی ضروری نہیں ہے. ایون آپ جو ایکسرسائز پیشنٹ کو بتاتے ہیں تو اس کو چی گونگ جو طریقہ ایکسرسائز کا ہے اسے کہتے ہیں ایکوپنچر وداؤٹ نیڈل. چی گونگ کو وداؤٹ نیڈل، یعنی اس میں بھی ایکچولی آپ پوائنٹس ٹیپ کرتے ہیں. جیسے آج میں نے 3-4 بڑے آپ کو اہم پوائنٹس بتائے، ان کو اگر آپ ٹیپ کرتے ہیں آپ کا لیور، سپلین اور آپ کا یعنی انٹرنل امیونٹی سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، کڈنی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر ڈیلی ایکٹیویٹ کریں تو آپ ود ان اے فیو ڈیز اس کے رزلٹ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. یہ تو ہاتھ مطلب یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ تو 2-4 دن آپ کریں تو ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ہفتہ زیادہ سے زیادہ کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی باڈی میں چینجز آ رہی ہیں. تو اب اس کا مجھے نہیں آئیڈیا کہ وہ اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ پیتھولوجیکل چینجز بہت زیادہ ہو گئی ہوں وہاں پہ اکوپنچر کا رول محدود ہو جاتا ہے. محدود ہو جاتا ہے. سر کیا اکوپنچر میں صرف نیڈل ہی لگائی جاتی ہے کہ بلیڈ کے ذریعے بھی کٹ دیا جاتا ہے، جیسے ہجامے میں کٹ دے کے خون نکالا جاتا ہے؟ ہاں جی، اصل میں آپ پہلے بھی یہی سوال جو کر رہے تھے نا، تو اس میں جو اکوپنچر ہے نا اس میں ایک نیڈلز کے بعد جو سب سے بڑا جو اس میں طریقہ ہے وہ موکسیبسشن ہے. موکسیبسشن ایک بوٹی ہوتی ہے جسے آرٹیمیزیا ولگیرس کہتے ہیں، بوٹی ہے. اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک ہی ٹیمپریچر پہ سلگتی ہے، اسمیل ہوتی ہے، ہرب ہوتی ہے. تو اس کو وہ سگار کی شکل میں بنا دیتے ہیں. جی. تو ہم بعض جگہ پہ نیڈل نہیں لگاتے بلکہ وہ جو موکسا ہے اسے کہتے ہیں موکسا، جس میں وہ بوٹی ہوتی ہے آرٹیمیزیا ولگیرس، اس سے ہم وہاں پہ سیک دیتے ہیں. اس کی ہیٹ ہوتی ہے بڑی زبردست، تو وہاں نیڈل نہیں لگائی جاتی. لیکن یہ ہوتا ہے ایسے کیسز میں جہاں ہمیں انرجی کی ضرورت ہو، وہاں وہ موکسا سے ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اکوپنچر میں کپنگ بھی ہے، جیسے آپ ہجامہ جیسے کہہ رہے ہیں نا، کپنگ بھی ہے. تو ہم بعض پوائنٹس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اسپیشلی اسپائن پہ ہم وہ موکسا یعنی وہ لگا دیتے ہیں، کپ لگا دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں ڈرائی کپ، ڈرائی کپ جسے آپ عرف عام میں کہتے ہیں. ایون اس میں بلڈ لیٹنگ کا بھی رہا ہے کہ کپ کے ساتھ ہم بلڈ لیٹنگ بھی کر دیتے ہیں. لیکن یہ بات وہی ہے کہ اگر سر درد ہم یہاں سے ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر اس میں ہم اگر کپ کی ضرورت نہیں ہے تو نہیں لگائیں گے. کپ لگانا یا اس میں جو بلڈ لیٹنگ ہے وہ آخری چوائس کے طور پہ جائے گا. یعنی سسٹمیٹیکلی سب سے پہلے نیڈل، موکسا، پھر ڈرائی کپنگ، اگر پھر ضرورت ہوئی تو پھر اس میں کوئی مطلب یہ اس کا ایک اکوپنچر کا ایک حصہ ہے. اس میں اوریکولر تھراپی ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں ہاتھ کے اوپر ہے، اسکل تھراپی ہے، اس میں ساری یہ چیزیں جدید آ رہی ہیں. سر ڈپریشن کے حوالے سے آپ اکوپنچر کے کوئی بیسٹ پوائنٹ بتا دیں کہ ایک انسان کو اگر ڈپریشن ہے، وہ گھر بیٹھا ہے یا دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ڈپریس ہو گیا ہے تو وہ کون سے اپنے جسم پہ ایسے پوائنٹس کو پریس کرے کہ اس کا ڈپریشن ریلیز ہو جائے؟ دیکھیں اکوپنچر جو ہے نا جی، وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے انٹرنل آرگنز ہیں نا وہ ایموشنز ان سے چلتے ہوئے آگے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، برین میں کام کرتے ہیں لیکن تھرو آرگنز کرتے ہیں. جیسے ویسٹرن میں تو ہوتا ہے نا ایموشن ڈائریکٹ برین سے لنک ہے، لیکن اکوپنچر میں ہمارے جو ٹی سی ایم میں آرگن کے ذریعے، جیسے اگر کسی کو غصہ آتا ہے، جی، اینگر ہے، تو وہ لیور کے ذریعے برین تک جائے گا، لیور کے ذریعے، تو لیور ڈیمیج ہوگا. ٹھیک ہے، غصہ آتا ہے تو لیور ڈیمیج ہوگا، یہ یا لیور ڈیمیج ہو گیا تو غصہ آئے گا. بات سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے جو آپ انگزائٹی وغیرہ کا کہہ رہے ہیں نا، تو انگزائٹی کا لنک ہے سپلین سے، ٹھیک ہے. فیئر کا لنک ہے کڈنی سے. ہم نے دیکھا کسی بچے کو ڈر گیا تو پیشاب نکل گیا، جی، تو بیسیکلی کڈنی، یورینری بلیڈر اس ایلیمنٹ سے ہے. تو یہ جو آپ کا سیڈنس ہے جس میں بندہ غمگین ہو جاتا ہے وہ لنگ سے پرٹین کرتا ہے.
انگزائٹی وغیرہ کا لنک جو ہے وہ آپ کا سارا سپلین سے پرٹین کرتا ہے. تو آکوپنچر میں ان کا بڑا تیر بہدف ٹریٹمنٹ ہے. ویسے بھی جو برین کو کنٹرول کرتے ہیں اس میں پیریکارڈیم ہے, یعنی ایک چینل ہے جس کو پیریکارڈیم, ویسے تو پیریکارڈیم کہتے ہیں ہارٹ کے گرد ایک غلاف ہے جسے پیریکارڈیم, لیکن چائنیز میں پیریکارڈیم ایک آرگن کے طور پہ لیا جاتا ہے جی, اور وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر یہ سینٹر میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انگزائٹی کے لیے, برین کی ایکٹیویٹی کے لیے آپ کو ایک تو اس چینل کا پوائنٹ لگانا پڑے گا, دوسرا آپ نے ہارٹ کا, پیریکارڈیم کا, لنگ کا, یہ پوائنٹس آپ لگائیں گے. لگانے کون سے پوائنٹ؟ ہاں جی. اب اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں نا جی, ایک عام بندے کے لیے ظاہر ہے باقی پوائنٹ ڈھونڈنا تو مشکل ہے جی. تو اسے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کے اوپر ہے, یہ اگر کیمرہ دیکھ رہا ہے جی, آ رہا ہے کیمرے میں, آ رہا ہے سر. تو یہ اسے کہتے ہیں بدھا ٹرائی اینگل. بدھا ٹرائی اینگل ایک پوائنٹ ہمارا ہوتا ہے, یہ جو آپ کی لائن ہے نا رسٹ کریز, رسٹ کریز, اس کے ایک سائڈ پہ ہمارا ہے لنگ 7, لنگ 7, دوسری سائڈ پہ ہے ہمارا ہارٹ کا پوائنٹ, ہارٹ کا پوائنٹ. ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹ ہے 3. ٹھیک ہے. ان 3 پوائنٹس کو اگر آپ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں جی, ٹھیک ہے, تو یہ آپ سمجھیں کہ آپ کی انگزائٹی, ٹینشن, ڈپریشن, کئی چیزیں اس سے آپ کی ٹھیک ہو جائیں. باقی پرٹیکولر اگر فوبیاز ہے تو پھر وہ کڈنی کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. سر آپ نے اس 25 ایئر کے جو آپ کا کریئر ہے آکوپنچر کا, اس میں آپ نے کتنے کیسز دیکھے ہیں؟ دیکھیں جی, کیسز ویسے تو نہیں گنے, لیکن ہم نے بہت سارے کیسز اور کیمپس کیے اس میں. جی, کیمپس کیے, اور کیمپس میں ہم پچھلے 4 سال سے تو مسلسل کر رہے ہیں. جی, اس میں بہت سارے کیمپس میں ہم نے آکوپنچر کیا ہے وداؤٹ نیڈلس, وداؤٹ نیڈل. ہاں, یعنی آکو پریشر سے کیا ہے, اور اس میں اوریکولر تھراپی کے ساتھ, سوجوک تھراپی کے ساتھ ہم نے پچھلے 4 سال سے تسلسل سے کیمپ کر رہے ہیں. جی سر. تو اس کے علاوہ ویسے جو پیشنٹس ہم نے دیکھے ہیں, ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں زیادہ تر پین مینجمنٹ کے آتے ہیں, مسکولر اسکیلٹن ڈس آرڈرس کے آتے ہیں, ہارمونل ڈسٹربنس کے آتے ہیں. اس میں کاسمیٹک کے بھی پیشنٹس ہمارے پاس, بچیاں زیادہ تر آتی ہیں جی, جو ایکنیز, پمپلز وغیرہ کے لیے. تو یہ زیادہ تر مسکولر اسکیلٹن ڈس آرڈر کے پیشنٹ ہیں. اس میں ہم نے جو میرے لیے ایک حیرت کی باعث تھی, جو کیس میں کامیابی ہوئی ہے, وہ اس کا پیرالسس تھا اور وہ ہو گیا تھا, اس کا ہاتھ بھی یعنی جمود کا شکار ہو گیا تھا اور موو نہیں کرتا تھا. تو وہ اس نے جب ٹریٹمنٹ کیا تو وہ اس کا ہاتھ ایکٹیو ہو گیا, اور وہ سمجھیں ایٹرافی ہو چکی تھی, مسل سارے اس کے ویسٹ ہو گئے تھے, تو وہ مسل دوبارہ بلٹ ہو گئے. یہ بڑا حیرت انگیز میرے لیے کیس سر. تھا. اتنا کریٹیکل کیس آپ نے کتنے سیشن میں وہ, لیکن اس میں وہ پیشنٹ تقریباً میرے ساتھ 1 سال رابطے میں رہا تھا. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے جو شیٹک پین ہے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں, فروزن شولڈر, شیٹک پین. بلکہ آج بھی آپ نے شاید دیکھا ہے کہ آج بھی ہم نے فروزن شولڈر کا کیس کیا, آج بھی ہم نے فروزن شولڈر کا. ہاں, تو وہ تقریباً 60% موبلٹی اسی وقت ہو گئی ہے. تو حالانکہ وہ بڑا اولڈ پیشنٹ تھا, ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, ایج 50+ ایج ہے. تو اس میں ہمیں ریزلٹس ذرا مشکل ملتے ہیں, لیکن مل جاتا ہے. ہاں, آپ کے سامنے جی بالکل, آج میں نے دیکھا فروزن شولڈر کا ایک کیس ہم نے. تو اس طرح کے یہ کیس ہم نے کیے ہیں. چھوٹی موٹی جو پین مینجمنٹ وغیرہ ہے, اس میں جیسے آدھے سر کی درد ہے, یہ بڑا زبردست تیر بہت دفعہ ہمارے پاس ہے ٹریٹمنٹ. جی سر, انفرٹیلٹی کا کوئی اکوپنچر میں علاج ممکن ہے؟ کوئی ایسے پوائنٹس ہیں انسانی جسم کے اوپر, باڈی کے اوپر, اسکن کے اوپر, کہ ان پوائنٹ کو اگر ایک بندہ ہے جو کہ دوائی کھا کھا کے تھک چکا ہے, ٹھیک ہے, مرد ہے یا عورت ہے, ٹھیک ہے, تو اب اس کو ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا, حکیموں نے بھی جواب دے دیا, ہومیوپیتھی طرف سے بھی جواب ہو گیا, ہر طرف سے جواب ہو گیا, لیکن ایک آخری سہارا کچھ اس طرح پاسبل ہے کہ آکوپنچر کے تھرو وہ یہ ٹریٹمنٹ اپنا کروا سکے؟ دیکھیں, بات پتہ کیا ہے, جیسا کہ آپ کو بتایا میں نے کہ آکوپنچر جو ہے
یہ ڈیل کرتا ہے آپ کے نروس سسٹم اور اینڈوکرائن سسٹم کو. جی ٹھیک ہے. پھر یہ میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی ہماری گفتگو کے آغاز میں کہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی ٹریٹمنٹ یا دوائی یا باقی چیزیں وہ علاج کا ایک حصہ ہے. اس کا انہیریٹنس فیکٹر کیا ہے, یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پراپر ہسٹری ہے. ہاں مطلب اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کہیں 2 + 2 اس چیز میں تو اس طریقے سے ہم. لیکن ڈاکٹر صاحب پھر بھی کوئی پوائنٹس تو بتا دیں, کچھ ایسا تھوڑا سا سولوشن دے دیں کہ 2-4 پوائنٹ اس میں دیکھیں, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹاپک ہے اس ٹاپک کے حوالے سے جو کہ کیونکہ آکوپنچر ویسے ہی کہ نئی چیز ہے, جیسے میں نے ایک آدھ پوائنٹ آپ کو بتا دیا ہے, یہ بتا دیا, یہ سیف ہے جی, یہ باڈی کے اوپر سیف ہے. تو یہ جو دوسرے اسپیسیفک پوائنٹس ہیں جب تک ان کی پراپر گائیڈنس نہ ہو, یہ ڈاکٹر دیکھے. ڈاکٹر یہ دیکھے گا کہ یہ کس وجہ سے ہے, کون سا ایلیمنٹ ڈسٹرب ہے, کون سا چینل ڈسٹرب ہے, تو وہ اس کے نتیجے میں پیشنٹ کو دیا جاتا ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں جتنے بھی آرگنز ہیں آپس میں انٹر لنک ہیں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ایک آرگن صرف ایک آرگن کو آپ چھیڑیں گے تو دوسرا, لیکن یہ ریپروڈکٹیو سسٹم میں مین یہ ہوتا ہے کہ واٹر ایلیمنٹ ڈسٹرب ہوتا ہے. واٹر, اور جو چائنیز کے مطابق جو آپ کا جتنا بھی ریپروڈکٹیو سسٹم کی پرابلمز ہیں وہ آپ کی کڈنی سے اور یورینری بلیڈر سے پرٹین کرتی ہیں. بلکہ جو کڈنی ہے آپ کے کانوں سے اٹیچ ہیں. تو جب بڑھاپے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے اس میں وائٹیلٹی کم ہونی شروع ہو جاتی, کڈنی ویک ہونا شروع ہو جاتی, تو کان بھی اونچا سننا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کڈنی کو بیسیکلی بوسٹ کرنا ہے, کڈنی کے پوائنٹ کو ہم بوسٹ کرتے ہیں, اور کڈنی کے ساتھ ہم ڈو چینل, رین چینل کے خاص پوائنٹس لگائے جاتے ہیں. مطلب یہ ڈپینڈ کہ پیشنٹ کیسا ہے, لیکن مین اس کا کڈنی کو ہم نے بوسٹ کرنا ہے. اب کڈنی کی ڈسٹربنس کس وجہ سے ہے, آیا لنگ سے انرجی نہیں مل رہی یا سپلین اسے اٹیک کر رہی ہے, یعنی اس کی پوری ایک ڈائیگرام یا میپنگ کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ چینل آپس میں اور وہ آرگن آپس میں کون سا ایک دوسرے کو ٹچ کر رہا ہے. ٹچ کر رہا ہے اس لیے, لیکن مین اس کا کڈنی کے اوپر ہم کڈنی کے اوپر. ہاں